اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عاجز بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوستو، ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ پھر آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت میں کون سی کرنسی چلنے والی ہے؟ ذرا اس کو سمجھیں۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جب سب کے سب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے پہنچیں گے، اللہ کے حضور پہنچیں گے، تو دوستو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دیکھتے رہیں گے اور اللہ کے دربار میں وہ شخص سب سے بڑا سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، جس کے پاس آخرت کی کرنسی رہے گی۔ وہ آخرت کی کرنسی کیا ہے اور کیا چیز ہے وہاں پر ہمیں کام آنے والی ہے، تو اس کو ذرا غور سے سنیں دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھیں گے کہ کتنی اچھی صورت لے کر آئے تھے، خوبصورتی اور حسن و جمال کو نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی مال کو دیکھیں گے، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور انسان کے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو جس طرح ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ اس کو اچھا سمجھیے، دنیا کے ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے، جیسے ہندوستان کی کرنسی ہے روپیہ، پیسہ، اسی طرح عرب کی کرنسی ہے ریال، اسی طرح دیگر ملکوں کی کرنسی ڈالر وغیرہ ہوتی ہے۔ تو انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو اس کی زندگی پر سہولت ہو جاتی ہے۔ مال پیسہ خوب ہے تو وہ اچھا مکان خرید لے گا، نئی گاڑی بک کروا لے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، بیوی زیور اچھا پہنے گی، اچھے کھانے پکیں گے، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ دوستو یہ سب کس لیے؟ کہ اس کے پاس اس ملک کی کرنسی زیادہ ہے، مال زیادہ ہے۔ تو اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کرنسی زیادہ ہے اس ملک کی، تو اس ملک میں اس کی زندگی کے اندر سہولت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جس ملک میں انسان ہو وہاں کی اگر کرنسی پاس ہوگی تو زندگی آسانی سے گزرے گی، اور اگر نہ ہوگی تو پھر انسان پریشان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ عاجز ایک سفر پر ملیشیا کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر عاجز نے دیکھا کہ ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارے ہندوستان کی جو کرنسی تھی وہ ہمارے پاس ختم ہو گئی تھی، ہم نے خود ہی ختم کر دیا تھا کہ اب واپس جانا ہے تو وہاں کی جو ہمارے پاس ملیشیا کی جو کرنسی تھی وہ کرنسی کو ہم نے ختم کر دیا، باقی ہندوستان کے پیسے ہمارے پاس موجود تھے۔ لیکن ایئرپورٹ پر ہمیں یاد آیا کہ بچوں کے لیے چاکلیٹ بھی لینا ہے، کچھ مٹھائی وغیرہ لینا ہے، تو اب جیسے ہی یاد آیا، ذہن میں بات آئی، تو لیکن جیب میں پیسے نہیں تھے، لے کر جانا بھی ضروری تھا لیکن پیسے بھی نہیں تھے، مطلب پیسے تو تھے، دکان بھی تھی، چاکلیٹ بھی موجود تھے، دکاندار دینے کے لیے تیار، ہم لینے کے لیے تیار، لیکن کرنسی موجود نہیں تھی۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اب پریشان ہو گئے، کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد کسی سے مانگ کر ہم نے پھر کرنسی لے کر، کرنسی تبدیل کروا کر پھر ہم نے وہاں سے چاکلیٹ خریدی۔ تب ذہن میں عاجز کی بات آئی کہ واہ پیارے اللہ، ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے، اور جس ملک میں جو کرنسی موجود نہ ہو تو وہاں کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ تبھی ذہن میں خیال آیا کہ واقعتاً یہاں ہمارے پاس ملیشیا کی کرنسی نہیں اور ہم ہندوستان کے رہنے والے، تو یہاں ہم پریشان ہو گئے، اگر آخرت میں جائیں گے اور آخرت کی کرنسی اعمال ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک سچی حقیقت ہے دوستوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ چنانچہ جو انسان خوب نیکیاں کما کر آخرت میں جائے گا وہ آخرت کا ملینئر اور بلینئر ہوگا، اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغ ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر جتنے اعمال کرے گا اتنی زیادہ آخرت کی کرنسی اس کے پاس جمع ہوگی۔ اب جب یہ قبر میں سب سے پہلے جائے گا تو قبر میں کچھ نیکیاں دے گا، یعنی آخرت کی کرنسی جو نیکیاں ہیں وہ دے گا، تو اس کے لیے آسمان سے زمین تک کا گدہ لگ جائے گا۔ پھر کچھ نیکیاں پیش کیے جائیں گے تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ پھر روز محشر میں جب اٹھے گا
تو اس وقت آخرت کی کرنسی چونکہ اس کے پاس ہوگی تو وہاں آخرت کی کچھ کرنسی جو نیکیاں ہیں وہ دے گا تو عرش کا سایہ اس کے پر ہو جائے گا، دھوپ نہیں لگے گی نیکی کی وجہ سے، ایئر کنڈیشن اس کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ حوض کوثر پر نیکیاں پیش کی جائے گی تو وہاں پر اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا، ایسا جام پلایا جائے گا، پھر اس کی پیاس قیامت کا دن ختم ہو جائے گا لیکن پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس طرح وہ نیکیاں اس کی وہاں پر آخرت کی کرنسیاں اس کو ہر قدم پر اس کو کام آئے گی۔ پل صراط پر جب پہنچے گا تو پل صراط پر پہنچنے کے بعد چونکہ وہاں پر جتنی زیادہ نیکی ہوگی اتنی زیادہ تیز رفتار سے گزر جائیں گے۔ ایک موٹی مثال، جیسے ہم ہندوستان میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر ہمیں یہاں سے عادل آباد سے حیدرآباد سفر کرنا ہو اور ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو تو ہم ایروپلین سے جاتے ہیں۔ بس کا سفر جو 7 گھنٹے 6 گھنٹے کا ہے، ہم ایروپلین سے جائیں گے تو 15 منٹ میں ہم یہاں سے حیدرآباد پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر اور پیسہ کم ہے تو ہم کار سے جائیں گے جس کو 4 گھنٹے لگیں گے، اور بھی پیسہ کم ہے تو ہم سپر فاسٹ بس سے جائیں گے جس سے تھوڑے پیسے کم لگیں گے اور 5 گھنٹے لگیں گے، اور بھی پیسہ کم ہے تو بالکل کم والی گاڑی سے جائیں گے۔ اگر اتنے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر ہمارا سفر ہی کینسل ہو جائے گا، ہم جا ہی نہیں پائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح آخرت کی نیکیاں، آخرت کی کرنسیاں ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو پل صراط پر ہم بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور اگر تھوڑی کم ہوگی تو ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور بھی اگر کم ہوگی رینگتے ہوئے جائیں گے، اور اس سے بھی کم ہوگی تو دوستو پل صراط کا سفر ہمارے لیے جہنم کا سفر ہو جائے گا، ہم کٹ کر نیچے گر جائیں گے، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تو دوستو یہ سفر جو آخرت کا سفر ہے، جو لافانی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، جو جہاں جہاں باقی ہے وہاں ہم کو پہنچنا ہے، وہاں پر کرنسی اعمال کام آئے گی۔ تو دنیا کے اندر ہم ایک کرنسی کو جمع کریں دوستو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنا چاہے یہاں پر ہم اعمال کریں، جو بیج ڈالیں گے تو وہاں پر وہی بیج ملے گا۔ نیکی کی بیج ڈالیں گے تو وہاں پر نیکیاں ملیں گے، برائی کا بیج ڈالیں گے تو وہاں پر برائیاں ملیں گے۔ تو دوستو اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم کوشش کریں کہ ہم آخرت کی کرنسی بنائیں، جتنا ہو سکے اعمال کرتے جائیں گے تو دوستو پھر اس لافانی زندگی اور اس باقی زندگی میں جہاں ہمیں پہنچنا ہے یہ سارے اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ اس لیے دوستو آج وقت ہے، آج زندگی ہے، آج سارے آسانیاں ہمارے پاس موجود ہے، جتنا ہو سکے اعمال کریں۔ صبح سب سے پہلے تہجد میں اٹھ جائے، 4 بجے رات سے اٹھ جائے، وقت کو برباد نہ کرے دوستو، اور تہجد کا اہتمام کریں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، راتیں ختم ہو جائیں گی، نیندیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اعمال باقی رہ جائیں گے۔ تو صبح 4 بجے اٹھنے کی کوشش کریں، تہجد کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد فجر کی پابندی کریں، فجر کے بعد ذکر و مراقبہ کریں، اس کے بعد فجر کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جائیں، پھر 10 بجے کے وقت چاشت کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنے مصروفیات میں لگ جائیں، ظہر بھی ہو، عصر بھی ہو، مغرب بھی ہو، مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کریں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز سے پہلے یا مغرب کے بعد قرآن کریم کی کم سے کم 1 پارہ تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اعمال سمٹاتے ہوئے جلد سے جلد بیوی بچوں کا حقوق ادا کرتے ہوئے آرام کر لیں۔ دوستو اس طرح اگر ہم زندگی گزارتے رہیں گے اور کوشش کریں کہ ہر جمعہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی کریں اور ہر کام نیکیوں کے اعتبار سے کریں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں کہ آخرت کی اتنی بڑی زندگی میں وہاں کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کیا جمع کرنا ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے دوستو تو انشاءاللہ العزیز ہم آخرت کے سب سے بڑے مالدار انسان کہلائیں گے، رئیس آدمی کہلائیں گے۔ دوستو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہونا ہے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ وہاں کا مالدار بننا ہے، اور وہاں کا مالدار بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، نیکیاں جمع کرنی ہے، اور صحابہ کی صحبت پانا ہے تو پھر مالدار بننا ہے۔ وہاں کا مالدار بننے کے لیے آخرت کی کرنسی نیکیاں جمع کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ دنیا کے اندر چھوٹے موٹے ایکٹر کی بھی اگر زیارت کرنا ہو تو کرکٹ دیکھنا ہو اور میدان میں جانا ہو، اسٹیڈیم میں جانا ہو تو اس کی فیس ہوتی ہے، اگر پیسے ہوں گے تو وہاں جا سکیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں تو وہاں اس کے لیے بھی ہمارے پاس بڑی نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر ضرورت
کی چیزیں وہاں کی ہمارے پاس کرنسی ہوگی تو ہم اللہ کا دیدار بھی کریں گے دوستو۔ تو دوستو عاجز انتہائی عاجزانہ مخلصانہ تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہے جو دور دراز سے آ کر سن رہے ہیں کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی کرنسی جمع کریں دوستو، ورنہ اس کرنسی کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر کام آنے والی نہیں، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، نہ خوبصورتی، نہ حسن و جمال، نہ غرور و تکبر، کچھ نہیں دوستو، سوائے آخرت کے اعمال کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام سامعین کو بھی جو عاجز کی باتیں سن رہے ہیں ان تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔